علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طاہرہ شریف ویکینڈ ود وکیل انصاری کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا یہ ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا۔ ناظرین، اب الیکشن تو ہو گئے اور امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج بھی آپ کو پتہ چل گئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں دوبارہ سے۔ تو اسی سلسلے میں ہم اپنے پروگرام کو آج آگے بڑھائیں گے اور وکیل انصاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنی نئی کیبنٹ تشکیل دے رہے ہیں اور جس کے 2-3 لوگوں کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی بھی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں وکیل بھائی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ اپنی کیبنٹ میں شامل کر رہے ہیں وہ کیسے اس نئے آنے والے 4 سال میں کیا اثر کر رکھیں گے اور مطلب کیسے لے کے چلیں گے اس کو آگے؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ایک عمومی طور پر ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس اپنے 1-1.5 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ جنوری 20 کو پریزیڈنٹ بنیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی کابینہ کی تشکیل کر رہے ہیں، اپنی کیبنٹ جو بنا رہے ہیں۔ تو خلاف توقع ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے اس میں، چاہے ہمارے جو وزیر دفاع ہیں، خاص طور پہ مجھے ان کے وزیر خارجہ جو ایک اسپینش اسپیکنگ ہے، فلوریڈا سے تعلق ہے، ایک زمانے میں ان کے خلاف بھی رہے ہیں، مارکو روبیو کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو وہ وزیر خارجہ بنا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک اثر انداز ہوتا ہے جو امریکن پالیسیوں کو اپلائی کرنے والا جا کے، تو یہ ایک ہے کہ تجربہ ان کا بالکل نہیں ہے۔ لیکن اس میں پلس بات جو ہو جا رہی وہ یہ ہے کہ وہ اسپینش بولتے ہیں۔ وہ برازیل سے لے کر ارجنٹینا سے لے کے میکسیکو تک ایک خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی کہ امریکہ کا وزیر خارجہ ایک ایسا آدمی جو اسپینش بولے گا، جو کمیونیکیٹ اسپینش میں کرے گا، تو یہ پازیٹیو ہے۔ لیکن جہاں تک پوری دنیا سے بات کرنا ہے، جو ان کا تجربہ آتا ہے، دیکھیے اس وقت جنگ رشیا میں ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ کے حالات بڑے برے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ امریکہ کو ہی سالو کرنا ہے، امریکہ ہی سالو کرنے جا رہا ہے۔ بظاہر تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس جنگ کو فوراً بند کرا دیں گے، لیکن کسی بھی جنگ کو بند کرا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پانی تو ڈال رہے ہیں، لیکن وہ بہت مشکل ہے کہ دونوں پارٹیز کو راضی کرنا، رشیا کو راضی کرنا، یوکرین کو راضی کرنا، مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال ہے، غزہ کی جو صورتحال ہے، اس کے اندر جو ان کی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ہم اس کو بھی بند کرا دیں گے۔ اس وقت اگر بند ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کس کنڈیشن کو کس سے نیگوشیٹ کریں گے، تو اس کے لیے ایک بہت ہی تجربہ کار آدمی چاہیے۔ انفارچونیٹلی مارکو روبیو کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چند چیزیں اچھی ہوں گی، پازیٹیو ہوں گی، لیکن اس کے لیے پازیٹیو تھنکر بھی تو ہونا ضروری ہے۔ پازیٹیو تھنکر، اس کے پیچھے ایک تجربہ ہونا چاہیے، اور وہ تجربہ میں نہیں دیکھ رہا کہ مارکو روبیو میں ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ امور خارجہ کمیٹی کے ایک رکن تھے جو دنیا میں خارجی تعلقات کے اوپر بحث کرتی تھی، لیکن وہ تجربہ کافی نہیں ہے۔ امریکہ میں آپ دیکھیں جو بھی تجربہ کار ہیں، یا تو ڈپلومیٹ رہیں جو جانتے ہیں کہ دنیا سے کیسے ڈیل کیا جائے، جنہوں نے کام کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ان میں سے اگر کوئی ہوتا، لیکن یہ بالکل ایک فلوریڈا کے نوجوان آدمی ہے، ینگ آدمی ہے، اینڈ دیٹس اے گڈ پوائنٹ۔ بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کابینہ میں کافی ینگ لوگ آ رہے ہیں، لیکن وہ اس پورے امریکہ کو بالکل ایک کارپوریشن کی طرح چلا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پوری ایجنسیوں کے اوپر بھی ایک وہ بنائی، جس میں یہ مسک صاحب جو ہیں ہمارے ٹویٹر کے مالک، اور ماشاءاللہ یہ بھی اس کے نگراں ہوں گے۔ یہ چیزیں کچھ ایسی لگ رہی ہیں جیسے کہ شاید وہ گورنمنٹ نہیں چلا رہے بلکہ اپنی کمپنی چلا رہے ہیں، اور جہاں ان کا یہی حکم ہے ڈو دس تھنگ اور ڈونٹ ڈو دس تھنگ اور یو آر فائرڈ، اس قسم کی صورتحال بن رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جہاں آپ نے ایلان مسک کا ذکر کیا، میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو، جنہوں نے ان کو اس الیکشن میں بہت سپورٹ کیا، جس میں ایلان مسک آ گئے، میرے خیال میں رامسوامی ہیں، ان کو بھی اب دیکھا جا رہا ہے کہ بلکہ اپنی جو کالز ہیں ان میں بھی ان کی شمولیت ہوتی ہے، اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سننے میں بھی آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ان کا ہولڈ ہے ایک قسم کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوں بزنس انڈسٹری سے جو لوگ ہیں جن کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی ایسا تو لینا دینا نہیں ہے،
صرف اس کے کہ وہ ان کے دوست ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. تو مطلب کیا ایک گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک گورنمنٹ ہوگی جو اس کو واچ کرے گی؟ بہت اچھا سوال کیا. ایک واچ ڈوگ ایجنسی. واچ ڈوگ, اب دیکھیے یہ کبھی بھی نہیں ہوا امریکہ میں. ہر ایجنسی اپنا کام کرتی ہے, جواب دہ ہوتی ہے, پریزیڈنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے, اپنے چیف کو. تو یہ جو ایک ایجنسی بنائی گئی, اچھا یہ لوگ اسمارٹ لوگ ہیں, ان لوگوں کی کمپنیز ہیں اور یہ لوگ بلینر ہیں. $200 ملین مسک صاحب نے اس کیمپین میں ٹرمپ صاحب کو دیا. تو دیکھو جی از the richest man of the world. یس. تو اس کے باوجود کہ ماشاء اللہ خیر ایک لمبی کہانی ہے جب ان کی علیحدگی ہوئی بیگم صاحبہ سے, اس کے باوجود ہی از دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. لیکن دیکھنا ہی چاہ رہا ہے کبھی بھی حکومت چلانے کے لیے, اسٹیٹ چلانے کے لیے اسٹیٹ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں پہ کارپوریشن مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. جو ہم کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے, لٹرلی اب انہوں نے ایک کارپوریشن ہے. اور اس سے دیکھیے نتائج اچھے بھی ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب ہوں گے, لیکن عام طور پہ اسٹیٹ جب چلتی ہے تو اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اس میں تجربے کار لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یو آر فائرڈ اور یو آر ناٹ ڈوئنگ گڈ جاب. تو ایک طرح کا پینک رہے گی کہ مجھے کوئی واچ کر رہا ہے, کرنے سے پہلے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا. ہر کارپوریشن میں یا ہر کارپوریشن جو ہیڈ ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کتنا پیسہ آ رہا ہے, کیسے میں چلا رہا ہوں, ایگزیکٹلی امریکہ کو وہی کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ امریکن ایجنسی جو کام کری ان میں کرپشن ہے, جیسے سوشل سیکورٹی ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کروڑوں ڈالر کا کرپشن ہے, اس کو ٹھیک کریں. کرپشن کیا ہے کہ کوئی مستحق نہیں ہے لیکن وہ لے رہا ہے. اچھا یہ باتیں ہیں, کوئی مستحق نہیں ہے ڈسیبلٹی کا, وہ ڈسیبلٹی لے رہا ہے. تو چند برائیاں ضرور ہیں. اگر جیسے انہوں نے کہا آئی ایم گوئنگ ٹو میک امریکہ گریٹ اگین, اگر واقعی نیک نیتی سے اس پہ عمل ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ 4 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ ان کے آخری 4 سال ہیں, تو اس کے اندر وہ چند چیزیں رسک لیں گے. ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو نہیں سننے میں آیا ہے کہ وہ شاید اس قانون کو بھی چینج کریں گے کہ آپ دوبارہ سے بھی الیکشن لڑے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اوباما کا سامنا کرنا پڑے گا پھر سے, کیونکہ اس کو بھی چانس مل جائے گا. بہت 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 اچھی بات کہی, اور بہت اچھا تمہارا بھی تبصرہ ہے یہ. اگر وہ اس چیز کو چینج کرتے ہیں, اور چونکہ اس میجورٹی ان کے پاس کانگریس بھی ہے, ان کے پاس سینٹ بھی ہے, تو ہی از ڈوئنگ فائن. میرا خیال ہے کہ وہ جس چیز کو نامنیٹ کریں گے وہ امریکہ میں آ کے جو وزیر بننا چاہے گا, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ بننا چاہے گا, بن سکتا ہے. اس سب کو صحیح دیکھیے ان کا انداز, جس طرح انہوں نے اپنی کارپوریشن کو چلایا, جا رہنا ہوتا ہے, فیصلے بہت جلدی ہوتے ہیں, اور ہر فیصلہ اگر جلدی کیا جائے اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں, اور اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ریاستیں اس طرح نہیں چلتی ہیں. ریاستیں اور امریکہ جیسا ملک جہاں پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح کس کروٹ لگے, تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے, لیکن بعض دفعہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع ہے تو یہ مارکیٹ کریش بھی ہو سکتی ہے, چیزیں گر بھی سکتی ہیں, لوگوں میں عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے. تو بڑا ایک رسکی وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیلکولیٹڈ رسک ہے. یہ کیلکولیٹڈ رسک لے رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آئین میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. مشکلات کا سامنا, لیکن اگر تبدیلی ہوتی بھی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو مزید کریں. اس وقت ان کی عمر 78 ایئرز ہو رہے, جب وہ ریٹائر ہو رہے ہوں گے, جب ختم ہو رہے ہوں تو 82 ایئرز اولڈ ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو خواہش ہوگی کہ 82 کے بعد بھی صدر بنے, یا بننے کی صلاحیت ہوگی. تو خواب وہ اچھے دیکھ رہے ہیں, کام اچھے وہ کر رہے ہیں. آئی مین ہی از اے گڈ لیڈر. وین آئی سے گڈ لیڈر اٹ مینز اے گڈ کارپوریٹ لیڈر, ناٹ اے جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ نہیں. تو یہ چیز باؤنس بیک بھی ہو سکتی ہے. تو ہم اس وقت ایسے دورائے پہ کھڑے ہیں جہاں ہم واقعی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن نہ تجربے کار لوگوں کے سامنے ہم دنیا میں ایک دفعہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں, اکیلے ہو چکے ہیں. پھر ہم اکیلے نہ ہو جائیں, یہ ڈر ہے ان کے ان فیصلوں سے.
تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں کچھ فیصلے لیے، کچھ اعلان بھی کیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ کتنا عمل کیا جائے گا، اور کیا وہ ان کو نکالنے کے لیے ملٹری کا بھی سہارا لے سکتے ہیں جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے؟ نہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے، جو کہ دیکھیے جب بھی ہمارے ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ہیریکین آتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی نافذ کر کے ان چیزوں کو، جیسے بلینس آف ڈالر خرچ کرنے ہیں تو اس سے پہلے کانگریس سے اجازت لینا نہیں پڑتی، وہ فوراً کر دیتے ہیں اگر ہیریکین آ رہا ہے تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ان لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کے لیے نیشنل گارڈ یا فوج استعمال کروں گا، ملیشیا استعمال کروں گا۔ اب اس چیز کے لیے ان کو ضرورت ہوگی پورے ایوان نمائندگان یعنی کانگریس اور سینٹ کی طرف سے، اوکے، اور یہ ممکن ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پرائورٹی بنائی تھی کہ میں 5 ملین اللیگل امیگرینٹس کو ڈپورٹ کروں گا، ان کے پاس یہ وعدہ ہے ان کا، اور وہ اگر ملٹری استعمال کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کے خلاف احتجاج ہوگا، لیکن جنہیں میجورٹی ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پچھلے 6-8 سالوں کے اندر ہماری امیگریشن پالیسی بہت لوز رہی ہے، بہت سارے لوگ آئے۔ اگر آپ نیو یارک کی سڑکوں پہ اگر چلی جائیں تو کیا ہوتا تھا کہ وہاں سے جب آتے تھے ٹیکساس میں تو بسوں میں بھر کے نیو یارک بھیج دیتے۔ ہماری پی آئی اے کی جو روزویلٹ ہوٹل ہے اس کے اندر وہ اللیگل لوگ رہ رہے ہیں، گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ذاتی ہو بھی رہی ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آ گئے، اس میں نمبر 1 جو کرمنل بھی ہیں، تو کرمنل کو تو وہ کر، لیکن اب کیسے پکڑیں گے، کیا ہوگا؟ ہزاروں اللیگل لوگ ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہیں جو پورا من شہری ہیں، 8-8 10-10 سال سے رہ رہے ہیں۔ تو حقیقت ایک طرح کا خوف جب آ جائے سوسائٹی میں، خوف زدہ سوسائٹی، تو یہ بہت برا انجام ہوگا، اور اس خوف زدہ انجام کی وجہ سے ہوتا یہ کہ پینک ہوگی، لوگ یہاں سے بھاگیں گے۔ بلکہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ ایک امیگریشن اٹارنی جو ہمارے ایک ہے، ہم ان سے بھی اس مسئلے پہ بات کریں گے، کیا قانونی طور پر ان کو یہ حاصل ہو جائے گی، اور وہ کن لوگوں کو کریں گے امیگریشن ڈپورٹ، اور اگر وہ ڈپورٹ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پینک ہو کے بھاگ جائیں گے کینیڈا کی طرف، بہت سے لوگ بھاگ جائیں گے، شاید ہو سکتا ہے میکسیکو واپس چلے جائیں، لیکن جو ہماری اکنامی ہے خاص طور بڑے شہروں میں، چاہے وہ لاس اینجلس ہو، یہ ہو، بہت سارے لیگل کام کرتے ہیں، پناہ بڑے لیگل ہیں وہ، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نیو یارک میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری فیملیاں دنیا بھر سے آئی ہوئی ہیں جو انلیگل ہیں، جن کے بچے یہاں پیدا ہو چکے ہیں، تو وہ یہ کریں ہم ماں باپ کو بچوں سمیت روانہ کر دیں گے، تو بہت سارے اس میں لیگل پوائنٹس ہیں، کیا یہ کر سکتے ہیں، کیا ممکن ہے؟ تو جتنی بھی سول ادارے ہیں، جتنے بھی اٹارنیز ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، وہ بڑا چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں سے 50% وہ حاصل کر سکیں گے پہلے سال میں، اور یہ ان کا وعدہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وعدے کے لیے انہوں نے جن کو مقرر کیا ہے جس آدمی کو، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہم فوج کے ذریعے بھی لوگوں کو، تو یہ بات لوگوں کو پش کرے گی کہ یہاں سے بھاگو، کیسے جاؤ، ایک خوف کے عالم میں رہ رہے، اس میں خدا نخواستہ کچھ کرائم بھی کر سکتے ہیں، کچھ خودکشی بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ کینیڈا کی طرف بھاگ سکتے ہیں، تو یہ اتنی سختی اچھی نہیں، یعنی ایک پینک کریٹ ہوگا۔ یس، دیکھیے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ 9/11 کے بعد ایک طرح کی انہوں نے اس طرح کی مہم چلائی تھی، اور اس میں جو اللیگل لوگ تھے، اور خاص طور پہ ہمارے ایشیا کے لوگ، بلکہ اگر پاکستانی کمیونٹی کی بات کی جائے تو بروکلین جو ہمارا ہے نیو یارک میں، کافی لوگ جو اللیگل تھے وہ بھاگ کے کینیڈا کی طرف چلے گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، دیکھیے کسی بھی سوسائٹی میں جو آپ خوف پیدا کرتے ہیں، جس سوسائٹی میں میں رہ رہا ہوں اس میں لوگ خوف زدہ ہیں، تو کرائم بھی ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں کچھ ذاتی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو یعنی ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ان کو باقاعدہ پریپریشنز کرنی چاہیے تاکہ اس سے نپٹا جا سکے۔ وہ جو ان کا رویہ ہے، دیکھیے سب میں بڑی چیز جو ہے رویہ، اگر آپ دیکھیں کہ فوج کا استعمال کریں گے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے سول کاموں کے لیے فوج استعمال نہیں ہوتی، ہاں بہت بڑا سیلاب آ گیا، بہت مطلب اور سیلاب آتے ہی رہتے ہیں،
اس کے اندر ہم نیشنل گارڈس کو یوز کرتے ہیں، وچ از اوکے، نیشنل گارڈ جاتے ہیں اور فوج کا حصہ ہے وہ کرتے ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہو کہ کوئی جو سول امور میں کہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کو ثابت کریں گے ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، اور ڈیزاسٹر ہونے کے لیے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اپنی سینٹ سے اور کانگریس سے منظور کرا لیں گے اور پھر وہ استعمال کر سکیں گے. اٹ از ڈویبل، لیکن آج تک ہوا ایسا نہیں ہے، لیکن جو طاقت ان کے پاس آئی ہے وہ ہو سکتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کے لیے بہت برا ہوگا، عام لوگوں کے لیے برا ہوگا، اور میرا خیال ہے جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو سکتے ہیں، جو کہ یقینی طور پر وہ اس آس میں کہ بچے بڑے ہو جائیں، 18 سال کے ہو جائیں، ہمیں اسپانسر کر لیں، جو ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح کا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے، لیکن اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. وہ یہی کچھ نہیں کرتے، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک طرح کی پینک گورنمنٹ ایجنسی پھیلا رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا میں جسٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو نکال دوں گا، وہ ریزائن کر دیں جنہوں نے ان کے خلاف کام کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے میں ان ججز کی بھی خبر دوں گا جو انہوں نے میرے خلاف کام کیا ہے. تو یہ چند چیزیں جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر کوئی انتخابات ہوئے اور وہ جیت گیا اور اپنے مخالفوں سے انتقام لے رہا ہے. تو ہم کیا اتنے گر گئے ہیں امریکہ میں؟ جو ہمارا ایک معیار ہے حکومت کرنے کا، جو ہمارے اندر ٹالرنس ہے، جو ہمارے اندر ایک طرح کی وجاہت ہے، وہ ختم ہونے جا رہی ہے. لیکن ایک کمپنی کے اندر، ایک کارپوریشن میں کچھ ہو سکتا ہے کہ بڑے صاحب کو اگر پسند نہیں آئے تو کوئی غلطی جاؤ تو یو آر فائرڈ. تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے امیر ترین شخص مرس صاحب اگر ایجنسیز کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بلینس آف ڈالر کا جو فراڈ ہو رہا ہے، ٹریلینس آف ڈالر کا جو فراڈ ہو رہا ہے، اس کو صحیح کروں گا. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ وکیل انصاری، اور میرا وکیل انصاری صاحب سے اب اگلا سوال ہے کہ ایک بہت ہی دنیا کی نامور شخصیت ڈاکٹر محمد اوز، جن کو میرے خیال میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جو اپنے ایک سٹائل کی وجہ سے، اپنے پروگراموں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں پاپولر ہیں. سننے میں آیا ہے کہ میڈیکیڈ اور میڈی کیئر کے جو دو ایک کیا کہنا چاہیے ضروری ترین انشورنسز ہیں ان کے حوالے کی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو لے کے کیسے چلیں گے آگے، اور اس میں وہ کیا نئے اقدامات کچھ کریں گے، یا کیا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیسے سپورٹ کریں گے وہ میڈیکیڈ اور میڈی کیئر کو؟ دیکھیے، سب میں بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے دوستوں کو نواز رہے ہیں. اب جن لوگوں نے ان کی حمایت برے وقتوں میں کی ان کو نواز رہے ہیں. تو محمد اوز ایک فزیشین ہے، بہترین اچھا ٹی وی شو کرتے ہیں اور پورے امریکہ میں ان کا شو دیکھا جاتا ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں. لیکن جس ایجنسی کے لیے جو میڈیکیڈ اینڈ میڈی کیئر، یہ وہ ایجنسی جس میں بلینس آف ڈالر سینئر سٹیزن میں تقسیم کیے جاتے ہیں، وہ کیا جاتا ہے، یا کوئی زخمی ہو جائے وہ. تو اس ایجنسی کے اندر عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر ضرورت ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں انہوں نے یہ کہا تھا میں سوشل سیکورٹی بند کر دوں گا. تو سوشل سیکورٹی بند کرنا ناممکن سی چیز ہے، لیکن مقصد یہی تھا، اور میں بھی اس کے حق میں ہوں، کہ اس ادارے کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے، اس ادارے کے اندر ریفارم کیا جائے، ذرا ریفارم کیا جائے. اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج کل اور خاص طور پہ ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر جو بہت زیادہ پبلک کو سپورٹ کرتے ہیں اور دیتے ہیں پیسہ، اس میں بعض دفعہ کافی لوگ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وہ لوگ جو اتنے بیمار نہیں ہیں، وہ لوگ جو معذور نہیں ہیں، وہ بھی اپنی معذوری کا ایک طرح سے اور معذور بن جاتے ہیں. تو اس کے اندر کچھ اصلاحات ہونی چاہیے، کچھ اس کے اندر چیزیں چینج ہونی چاہیے بلا شبہ. لیکن جس شخص کا انتخاب کیا ہے وہ شخص عوام میں پاپولر ہے. اچھا یہی نہیں، ایک اور انہوں نے اپنے کیبنٹ میں ایک اور شخص کو بھی لیا ہے جو فاکس نیوز کے اندر بہت مشہور تھے اور ان کے ساتھی تھے. تو یہ ایک یہاں کا ایک رواج ہے کہ جو بھی صدر ہوتا ہے وہ اپنی پسند کے اپنے مرضی سے وزیر بنا سکتا ہے، سفیر بنا سکتا ہے. تقریباً 20,000 جاب نکلتے ہیں اور نئے صدر کو فل اپ کرنا ہوتے ہیں، جس میں ججز شامل ہیں، جس میں ایمبیسڈر شامل ہیں، جس میں پوری کیبنٹ شامل ہے، جس میں سیکرٹری انڈر سیکرٹری شامل ہے. تو پورا کا پورا ایک ڈھانچہ چینج کیا جاتا ہے، اور ڈھانچہ چینج کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی مرضی کا یا آپ کی سوچ کا کوئی آدمی وہاں لایا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سوچ جو ہے وہ بہت ہی ایکسٹریم رائٹ پہ چلی گئی ہے، جس کو ہم مذہبی، جنونی، وائٹ طبقہ جو ہے وہ ان کی خواہشات کے مطابق.
تو امریکہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوگا، نہ ہونے جا رہا ہے. ہاں کہیں مڈل میں ضرور ہوگا. تو یہ جو ہے کہ ڈاکٹر اوز پیارے انسان ہیں، بہت اچھے بولتے ہیں، کمیونیکیشن بہت اچھا کرتے ہیں، اچھی شخصیت ہے. میرا خیال ہے کہ شاید میں اس پہ ایگری ہوں کہ وہ آ کے کرتے ہیں. تو اٹس ویری گڈ، ویری ویری جی. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھی چینجز لے کر آئیں اور جتنے وہ پاپولر ہیں اپنی پاپولیرٹی کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی اچھی ریفارمس بھی اور وہ اتنے ایکسٹریم بھی نہیں ہے. مطلب مزیدار بات یہ کہ جو میں نے بھی ان کو دیکھا تو وہ اتنے ایکسٹریم بھی نہیں ہے اپنے خیالات میں کہ وہ ڈنڈا لے کے چیزیں ٹھیک کریں گے. ہاں یقینی طور پر ان کی جو ٹیم بنائیں گے اگر وہ اصلاحات لاتی ہیں تو یہ امریکہ کے لیے اچھا ہے. اور امریکہ کے لیے جو بھی اچھا ہے، I mean, if it is going to be America again, great, and this and yeah, let it be, let it be. ہم لوگ خوش ہیں، ہم لوگ ساتھ ہیں، آپ کے مدد کریں گے. ہماری تو دعا ہے جی. اور میرا اگلا سوال ڈونلڈ ٹرمپ ہی کے حوالے سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک میں وہ ہش منی کے کیس میں کنوکٹ ہو چکے ہیں اور پچھلے سال سپٹمبر میں شاید ان کو سینٹنس بھی تھی اور ان کو جانا تھا، لیکن پھر یہ بیچ میں الیکشن آ گئے اور وہ نامینیٹ ہوئے اور سننے میں آیا کہ وہ پاز ہو گیا ہے سلسلہ، یا کہنا چاہیے کہ وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے. تو آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے اور کیا ہوگا اس میں؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے دو چیزیں تھیں، یس کنوکشن ہوا، یس ان کو جیل شاید ایک سے زیادہ کیس میں ہوا کنوکشن، 35 ان کے اوپر تھے جو کنوکشن ہوا اور انہوں نے تسلیم کیا. اب ہوا یہ کہ جس وقت ان کا کنوکشن ہوا اس وقت وہ منتخب ہو چکے تھے اپنی پارٹی کی طرف سے ایز اے پریزیڈنٹ. تو یہاں کی روایت کے مطابق ایک شخص جو کہ عوام کے اندر مقبول ہے، اس کو یہ موقع دیا گیا کہ اگر آپ مقبول ہیں تو سسٹین کو آگے کر دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے الیکشن جیت لیا. تو اب جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 4 سال کے لیے پوسٹ پون کر سکتے ہیں، لیکن 4 سال کے بعد پھر ہم اپلائی کریں گے. لیکن ان 4 سالوں میں وہ اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو بالکل کلین کر لیں گے اور قانونی طور پر کلین کر لیں گے. صدر کو یہ اختیار ہے. جیسے 6 جنوری کے واقعات جو ہوئے تھے اور جس میں کافی لوگ گرفتار ہوئے اور بہت سارے لوگ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے واقعی زیادتی کی اور کسی کو مطلب اس کے اندر 6 پولیس والے بھی مرے تھے، تو ان لوگوں کو تو وہ نہیں رہا کریں گے، لیکن دوسرے لوگوں کو عام معافی دے دیں گے. تو دیکھیے ایک بڑے پیمانے پہ معافی کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے حمایتی ہیں. عام طور پہ بادشاہت جو ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جمہوریت میں نہیں ہوتی. عدالت کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن صدر کو بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں کہ صدر وہ کر لیں. جب صدر جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں، سزائے موت کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو یہ کرنے جا رہے ہیں تو بعض دفعہ ہنسی کا سبب بھی ہے، بعض دفعہ ان کا حق بھی ہے. اور دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ مقبول ترین آدمی تھے، انہوں نے پورا الیکشن سویپ کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ جو فیصلے کریں، لیکن چند فیصلوں پہ یقین طور پر سول لبرٹیز یونینز جو ہیں کورٹ میں جائیں گی. سول لبرٹیز یونین اس کا مقابلہ کریں گی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے مراد یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو وکٹم ہوگا ان چیزوں کا، وہ کوشش کرے گا کہ اس کو کس طریقے سے ٹالا جائے، لیٹ کیا جائے. ان کا فوکس اس وقت پہلے امریکہ کو ٹھیک کرنا ہے. دنیا میں جنگیں کیسے کرائیں اور کیسے جنگیں بند کرائیں، یہ فوکس تھا. لیکن ان کا فوکس ٹوٹلی ہے کہ میں اپنے ملک کو کیسے صحیح کروں، یہ ان کا نعرہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ طاہرہ شریف کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.